تبارک و تعالی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ ہمیں فلاں جگہ جو ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ہے۔ صحابہ کرام فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو کفار کے لیے بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے درمیان میں رحم دل تھے۔ آپس میں اپنے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں جب وہ رہتے تھے، مومنوں کے درمیان میں وہ آپس میں رہا کرتے تھے تو بڑی رحم دل ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو موضوع ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں، آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اگر سرسری طور پر نگاہ دوڑایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نظر آئے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان تنزلی کے شکار ہیں اور پستی کے شکار ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس رب کائنات کے اس اصول کو توڑا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے رہو۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ہی سربلند رہو گے، اے لوگوں تو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی، تم ہی اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو مان کر کے گزارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم زدہ نہ ہو، تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی اس دنیا کے اندر رہو گے، تم ہی اس دنیا کے اندر حکومت کرو گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سرزمین عرب کے اندر کفار اور مومنوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی ہار کو دیکھتے ہوئے مسلمان غم زدہ ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے وہ مومن جو ہے غم زدہ ہو جاتے ہیں اور سستی اور کاہلی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لڑتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے محنت کرتے رہو، حکومت تو تمہاری ہی ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے نازل کر دیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا،
اور جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر اور عرب ممالک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، چاہے اس کا تعلق قیصر و کسریٰ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی طریقے کی بھی بادشاہت سے ہو، وہ سارے کے سارے بادشاہ صحابہ کرام کی قدموں کے نیچے آ چکا تھا۔ جب صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، میرے عزیز ساتھیوں، آج اسی صحابہ کرام، انہی صحابہ کرام کی دین ہے کہ آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچی ہے، اور کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں تک دین اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، جہاں تک اس دین اسلام کی روشن تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ اور مسلمانوں کی یہ بڑی گروہ کو دیکھنے کے بعد، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس دنیا کے اندر دیکھنے کے بعد ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر یہ چھوٹی سی اٹھنے والی دعوت آخر اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے، دعوت اللہ اور اسلام کی جو دعوت ہے، وہ اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب تاریخ کے اوراقوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کسی بھی منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی بھی سنگٹھن کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے قربانی کے ایک اہم رول ہوا کرتی ہے۔ جو بھی انسان اس سنگٹھن کے پیچھے، اس گروہ کے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے قربانیاں دیتا ہے، وہی انسان اس گروہ میں اور اس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کرام نے کیا۔ جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر جو ہے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور صحابہ کرام تک دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اور صحابہ کرام نے لبیک کہنا شروع کیا، اور اسی دین کے لیے اپنی جسم کو بھی وقف کر دیا، اپنی جان کو بھی وقف کر دیا، اور اپنی مال اور دولت کو بھی اسی دین کے لیے لٹانا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام اس طرح اسی دین اسلام کے لیے اپنی دولتوں کو لٹایا کرتے تھے، اس طرح صحابہ کرام اپنی دولتوں کو اسی دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، جب بھی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم صادر ہوتا تھا، فوراً صحابہ کرام لبیک کہہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولتوں کو خرچ کرنے کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی ہو صحابہ کرام اس چیز میں سر فہرست رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کچھ واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام کی اس جو ہے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر ایک الگ طریقے سے تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھی جو تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صحابہ کرام رہا کرتے تھے، جو صحابہ کرام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور یہ وہ لوگ تھے جو کفار کے اوپر سخت جو ہے اور سخت مزاج رہا کرتے تھے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ ہمیں فلاں جگہ جو ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ہے، صحابہ کرام فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو کفار کے لیے بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے درمیان میں رحم دل تھے، آپس میں اپنے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں جب وہ رہتے تھے، مومنوں کے درمیان میں وہ آپس میں رہا کرتے تھے تو بڑی رحم دل ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں، جب تم اسے دیکھو گے تو یا تو تم اسے رکوع سجود میں پاؤ گے، جب تم اسے دیکھو گے یا تو تم اسے رکوع میں پاؤ گے یا تو تم اسے سجود میں پاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہا ہے، اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کوالٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جو بھی انسان تمہارے رول کے خلاف عمل کرے گا، جو قانون تم بناؤ گے، جس چیز کے لیے، جس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو قوانین تم بناؤ گے، اگر اس کے خلاف کوئی انسان عمل کرے گا تو تم اس کے پرتی تمہیں سخت ہونا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے سخت ہونا پڑے گا، اور جو تمہارے ساتھ رہیں گے، جو تمہارے ساتھ اس رول کو فالو کرتے ہوئے رہیں گے، تمہیں اس کے ساتھ نرم دل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، جو انسان بھی تمہارے مدرسے کے اوپر جو ہے گندی نظر اٹھائے گا اور تمہارے مدرسے کی قوانین کو جو ہے بھرشٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں اس کے پرتی سخت ہونا ہوگا، اور جو تم سے قدم اور قدم ملا کر کے چلے گا، تمہیں اس کے ساتھ رحم دل ہونا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی اور ایک تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر انہی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں، اگر تم دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، اے لوگوں، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تمہارا ایمان انہیں صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے جس طرح کا ایمان صحابہ کرام لے کر کے آئے۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، تو تمہارا ایمان انہیں صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے، تمہارا ایمان انہیں صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے جن لوگوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان لایا اور زندگی بھر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ آخر اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار کیوں دے رہا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کرام کے ایمان کی طرف اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی آیت کریمہ اس دنیا کے اندر نازل کرتا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی آیت کریمہ نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو آخری نبی پیش کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ آیت کریمہ زناکاری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ شراب نوشی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ جوا بازی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ حرام خوری کے تعلق سے ہو، جو بھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان میں نازل کیا، صحابہ کرام نے جیسے اس آیت کریمہ کو سنا، فوراً اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے، اور قرار اس لیے دے رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم صادر ہوا کرتا تھا، فوراً صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام نے اسی دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنی مال کی بھی قربانی دی، جسمانی بھی قربانی دی، اور اپنے وقت کی بھی قربانی دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تم صدقہ کیا کرو۔ آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال موجود تھا، میرے پاس اس وقت دولت موجود تھی، میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا۔ ابو بکر تو ہر چیزوں میں نیکی حاصل کرنے میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، آج تو میرے پاس دولت ہے، آج تو میرے پاس مال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دولت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی دولت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کی کل کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایک حصے کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ایک حصے کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے مال کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، بس اسی قدر میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے آدھا سامان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں نے اسی آدھے سامان کو جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ہے۔ اتنے میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کے کل کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جتنی دولتیں حضرت عمر فاروق کے پاس تھیں وہ دولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کے کل کائنات کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے ابو بکر تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے تو اپنے گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ میرے گھر کے اندر جتنی بھی ساز و سامان تھی میں نے ساری کی ساری چیزوں کو اٹھا کر کے لے آیا ہوں، اور میں ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دیا ہوں۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے فوراً میں نے کہہ دیا کہ میں تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو وہ صحابی ہیں، یہ تو وہ خلیفہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر اپنے گھر کے ساری کی ساری دولتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ خلفائے راشدین کی قربانیاں ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جاتی فوراً اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے اور یہی قربانیاں ہیں کہ آج جس کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اپنی زمینوں کو جو ہے قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور